ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی پیارا کبھی بیمار ہو جائے، اور اگر اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا یاب کرے. اس کے لیے بہترین ہیلتھ آپ کے لیے ہیلتھ سروسز میسر ہوں، مالج موجود ہو، اور یقیناً جو ادویات اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ بھی بآسانی آپ کو مل سکیں. لیکن پاکستان میں کئی لوگوں کی حقیقت یہ نہیں ہے. پچھلے کئی دنوں سے آپ یہ خبر سن رہے ہوں گے کہ سال 2 سال سے ہماری فارما انڈسٹری، ادویات بنانے والی کمپنیز بہت زیادہ مشکل میں ہیں. اور مشکل اس لیے کیونکہ جو خام مال ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو کیمیکلز اور چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ادویات کو بنانے کے لیے، وہ یا تو میسر نہیں ہیں یا ان کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. تو ان کو بنانا، ان کو پروڈیوس کرنا بزنس وائز اٹس ناٹ میکنگ سینس. جبکہ خاص طور پہ پاکستان میں آپ ان ادویات کی قیمت نہیں بڑھا سکتے. تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو اسٹے آرڈر تھا اس کو نلیفائی کیا گیا ہے، اور ڈی ریگولیشن ہوئی ہے جناب میکسیمم ریٹیل پرائسز کی نان اسینشل ڈرگز کے لیے. یہ ایک ایسا قدم، ایک ایسا ورڈکٹ ہے جس کا خیر مقدم کر رہی ہے فارما انڈسٹری. لیکن پھر خدشات موجود ہیں. کیا ان نان اسینشل آئٹمس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ سپلائی میں بہتری آئے گی؟ یہ جو ناپید ہو گئی تھیں، بوٹ لیگ تھا، بلیک چینل سے، گرے چینل سے یہ ادویات آ رہی تھیں، اس کے بجائے آپ نے ایک طرح سے انڈسٹری کو ایک کریکٹیو روٹ پہ ڈالا ہے. لیکن کیا ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی؟ اس کا فوری اثر قیمتوں پہ کیا ہوگا؟ یہ ایک عام صارف جاننا چاہتا ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے توقیر الحق صاحب کو. آپ فارمر چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ توقیر صاحب. پہلے تو خیر مقدم کر رہے ہیں عوام بھی، جو لوگ فارما انڈسٹری کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلا اثر اس کا کیا پڑے گا جب آپ نان اسینشل ڈرگز کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلا جو اس کا اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ 2-3 سال سے ایک سب سے بڑا ایشو انڈسٹری کے لیے اور عوام کے لیے یہ تھا کہ بہت سی ضروری ادویات جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو رہی تھیں، اسپیشلی پچھلے 2-2.5 سال میں. کیونکہ جس طرح انفلیشن، انپریسیڈنٹڈ انفلیشن، اور وہ جو ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور بجلی کی قیمت، لیبر کی قیمت، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس طریقے سے بڑھا ہے، تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے ادویات کو بنانا مشکل ہو گیا تھا. کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ ان لائک انٹرنیشنل پریکٹسز پاکستان میں تمام ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی. اور جو پرائسنگ پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نان اسینشل پہ ہر سال 10% اور اسینشل پہ 7% سے زیادہ پرائس انکریز نہیں کر سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ جب اتنی انفلیشن ہوئی تو میڈیسنز کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی. تو جو پچھلی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ عوام کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا کہ بہت سی ضروری ادویات جیسے ہیپرین ہے اور بہت سی ٹی بی کی ادویات وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہو رہی، تو پیشنٹ مارے پھر رہے تھے. خدشہ تو ابھی بھی موجود ہے نا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو یہ ایک کریکٹیو میجر ہے، اب اس کو فالو کیا جائے گا. لیکن اس ڈی ریگولیشن سے پہلے جو ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ تو ہے کہ پرائسز مارکیٹ میں ان ریگولیٹڈ ہیں، جہاں پہ جس کے پاس اگر کوئی ذخیرہ موجود ہے تو من چاہی قیمت کیمسٹ آپ سے لے رہا ہے، اور اس میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ان میڈیسنز کو پراپرلی اسٹور کیا جاتا ہے، ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں گزر چکی، بیکاز یہ گرے چینل سے آئی ہوئی ہیں. اب یہ ہونے کے بعد کیا ان کو، یعنی یہ جو کیمسٹ ہیں، جو ریٹیل سیکٹر ہے، ان کو مزید کھلی چھٹی تو نہیں مل جائے گی اپنی منچاہی قیمت کی؟ نہیں، میرا خیال میں اس کا سب سے بڑا جو پازیٹیو امپیکٹ آئے گا وہ یہ ہوگا ایکسیس آف میڈیسن بڑھے گی. جو ادویات کی شارٹیج تھی سب سے پہلے، جو رجسٹرڈ مینوفیکچررز ہیں، ناؤ دے ول بی ایبل ٹو مینوفیکچر میڈیسنز. تو اس سے جو گرے چینل سے میڈیسنز آ رہی تھیں یا جعلی ادویات آ رہی تھیں یا اسمگل ادویات آ رہی تھیں، وہی پروڈکٹس جو ہے وہ 10 گنا پرائس پہ مل رہی تھی. پہلے تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا. بالکل صحیح. پھر اس ڈی ریگولیشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان دی پروسیس آف دس یہ جتنی ادویات کی پرائسز ہیں اسٹیبلائز ہوں گی، کیونکہ کمپٹیشن ہے دنیا بھر میں. اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا میں 384 اور سری لنکا میں 60
اور بنگلہ دیش میں 131 جو اسینشیل ڈرگز ہیں اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. اور یہاں بھی پاکستان میں اب 492 سے زیادہ ادویات گورنمنٹ کنٹرول کرے گی. اور گلوبل پریکٹسز کے مطابق ہے. لیکن آج کیونکہ ورلڈ امیونائزیشن ڈے بھی ہے تو میں یہ آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی بچوں پہ خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں پہ مشتمل ہے. امیونائزیشن ان کے لیے بہت اہم ہے. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اور ایک طرح سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم پالیسی میٹرز کو اس طرح لے کر نہیں چل پا رہے. انڈیا کی اگر میں صرف بات کرتی ہوں تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ سب سے جو ان کے یہاں کامن کینسر ہے وہ سرویکل کینسر ہے. اور آج ان کی فارما انڈسٹری کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہوم گرون ان کی کیونکہ سرویکل کینسر کی دوا ویکسین اویلیبل ہے تو اس کا ایک گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ امیونائزیشن پروگرام چلایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی میزلز چکن پاکس یہ جب وبا پھیلتی ہے تو اس کی دوا بھی موجود نہیں ہوتی. نمونیا کا بھی ہم نے سردیوں میں حال دیکھا کہ کتنے بچے تھے, سینکڑوں بچے لاہور میں جان سے گئے جسٹ بیکاز ہمارے پاس کوئی پریونٹیوز موجود نہیں تھے. امیونائزیشن کی کیا ادویات بھی نان اسینشلز میں شمار کی جا رہی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترسیل ان کا سپلائی بھی آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا؟ توقیر صاحب بالکل بہتر ہوگا. اس میں جو نان اسینشل کیٹیگریز میں آئیں گی چونکہ پہلے تو فیزیبل ہی نہیں ہو رہا تھا تو اب وہ انشاءاللہ جو انڈسٹری ظاہر ہے وہ بزنس بھی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ ویکسینیشن انفارچونیٹلی ہم لوکل تو ویکسین یہاں بناتے ہی نہیں ہیں, امپورٹ بیس تھا اور فیزیبل نہیں ہو رہا تھا تو یقیناً جو نان اسینشل کیٹیگری میں آئیں گی وہ میڈیسنز اویلیبل ہوں گی. اور ایک جو ڈی ریگولیشن کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیو ٹو دس اوور ریگولیشن بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 3-4 سال میں پاکستان چھوڑ چکی ہیں. تو نہیں ایک منٹ میں بات کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ ملٹی نیشنلز کا یہاں ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور نیشنل انڈسٹری بھی فلورش کرے گی اور الٹیمیٹلی میڈیسن کی کوالٹی بہتر ہوگی, ان کی اویلیبلٹی انشور ہوگی, پیشنٹ کو میڈیسن ملیں گی اور اس کی چونکہ ہوگا یہ کہ اسٹیبلائز ہو جائیں گی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہر کمپنی اپنی مرضی سے پرائس نہیں بڑھاتی کیونکہ کمپٹیشن جو مارکیٹ فورسز ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور پھر ان دی لانگ رن یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انڈسٹری فلورش کر رہی ہوگی تو سارا دھیان انڈسٹری کا ایکسپورٹ کی طرف جائے گا. کین آئی آسک یو another ٹیکنیکل کویسچن؟ مجھے بتائیے یہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے اسٹے آرڈر کو نلیفائی کیا. اسٹے آرڈر یقیناً حکومتی ڈپارٹمنٹس اور ریاست کی طرف سے آیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل ول, کیا پولیٹیکل ول اس ڈیسیجن کو بیک کرتی ہے یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے مزید ہو سکتا ہے ہرڈلز ہوں ابھی؟ نہیں دیکھیں یہ گورنمنٹ نے بڑا احسن فیصلہ کیا تھا اور یہ SRO 228 ایشو ہوا تھا جس کے تحت بالکل اس کو ان لائن کیا پرائسز کو کہ نان اسینشل ڈرگس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا. پھر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا اور جب پھر گورنمنٹ نے اس کا بینیفٹ بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تو اس پھر یہ جو سسپینڈ ہوا تھا یہ کلیئر ہو گیا. اور اب انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گی کہ ہم پچھلے 3 سال سے جو شور کر رہے ہیں جی ہم میڈیسن نہیں بنا پا رہے ہیں, ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم تمام ضروری ادویات کو اویلیبل کرائیں. ابھی بھی دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے اسینشل ڈرگس میں ابھی بھی وہی پرائسنگ پالیسی ہے کہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی چینج لانی چاہیے کیونکہ جس طرح انفلیشن 20% 30% ہو رہی ہے تو اسینشل ڈرگس کی پرائسز کو میں کیپ ہے 7% کا. تو اب 7% کا جب کیپ آتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ نہ ہوگا کہ اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو میڈیسن نہیں بنے گی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اسینشل ڈرگس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ایک ہارڈ شپ کیٹیگری میں انڈسٹری جو وہ اپلائی کرتی ہے کہ ریویو کرے, وہ ایک پراپر ایک ڈوزیئر جمع کرانا پڑتا ہے. ہارڈ شپ کیسز کی ڈیسیجن جو ہے نا وہ حالانکہ پالیسی کے تحت ہے وہ پھر کیبنٹ میں جا کے جب پھنس جاتا ہے اور یہ ہم نے پورا سینیریو دیکھا بھی ابھی گزشتہ دنوں میں. میں یہ آپ کے توسط سے یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جو اسینشل ڈرگس کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ٹائملی اگر ہوگا تو انشاءاللہ جو یہ بھی نہیں ہوگا کہ اسینشل ڈرگس بھی بعد میں شارٹ ہوں گے. توقیر صاحب کیونکہ آپ کی گفتگو میں یہ موضوع بار بار آ رہا ہے کہ سپلائی کو یا ان چیزوں کی اویلیبلٹی کو بہترین بنایا جائے گا اور یہ اس کے لیے ایک بڑا مثبت قدم ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے آخری سوال کیونکہ آپ کا اس میں تجربہ ہوگا امیونائزیشن کے حوالے سے ہی لینا چاہوں گی. حکومت اس میں بہت زیادہ وافر نمبرز میں وسائل کو انویسٹ کرتی ہے, انشور کرتی ہے کہ بچوں کے لیے یہ امیونائزیشن ویکسینز
فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہوں گورنمنٹ ہسپتالوں میں. کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی عوام میں ابہام موجود ہے؟ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ کیا وہ گیپس ہیں جس کے باوجود کہ اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود ہم امیونائزیشن جو ہماری کیمپینز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھا پاتے, اور کئی بچے پھر بھی they are still unable to get these vaccines. آئی تھنک اس میں گورنمنٹ کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے ایک جامع پروگرام مرتب کرنا چاہیے, اینڈ گورنمنٹ شوڈ انویسٹ. اینڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ اب چونکہ جیسے یہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے تو ایزی ہو جائے گا, تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ٹریپ بیٹھے انڈسٹری کے ساتھ اور اس پہ کوئی اسٹریٹجی بنائے, اینڈ دس از نیڈ آف دا آر دیٹ کہ ہمیں. So you're saying an integrated approach and strategy is needed. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سائلوز پہ کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں, یعنی حکومتی ادارے خود ہی ان ویکسینز کو پروکیور کرتے ہیں, حکومتی کلینکس میں ہسپتالوں میں یہ اویلیبل ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک میس میڈیا کیمپین بھی چلائی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بچے کی زندگی کے پہلے 1000 سال کتنے اہم ہیں, اور اس میں اس کو امیونائز کرنا ان مہلک بیماریوں کے اگینسٹ کتنا ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ سہولت میسر ہے, کئی لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتے, کئی ابہام موجود ہیں, تو شاید اس میں پرائیویٹ سیکٹر آپ کو ایک بہتر اسٹریٹجی ترتیب دینے میں مدد دے سکتا ہے. انڈسٹری از ریڈی ٹو ورک کلوزلی ود دا گورنمنٹ ان آرڈر ٹو ٹیک کیئر آف دس ویری ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی, اور خاص طور پہ کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ پہلے 1000 دن میں اگر ہم بچے کی قوت مدافعت کو اسٹرانگ بناتے ہیں, یہ ویکسینس دیتے ہیں, تو کئی مہلک بیماریوں کو اور جان لیوا بیماریوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. یا خدا نہ خاصا ایک ہمارے یہاں عام طور پہ یہ تاثر آتا ہے کہ جی ویکسین لگائی تھی اس کے باوجود ہوا. آپ کی جو انٹینسٹی ہے, جس طرح ہم نے کووڈ کے دنوں میں جانا کہ جب آپ یہ ویکسین لگا لیتے ہیں تو پھر اگر خدا نہ خاصا آپ کو وہ بیماری, وہ وبا, وہ وائرس پھیلتا بھی ہے تو وہ اتنا انٹینس نہیں ہوتا. تو عقیل صاحب دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ورک آن. اچھا, ایک چیز ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ڈرگ ایکٹ ہے وہ 1976 میں بنا تھا, اب دنیا کافی آگے نکل چکی ہے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو, ڈریپ کو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, اور جو ہماری جو ڈیسیجن میکر ہیں اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں, اینڈ اگر انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم اپنے ڈرگ ایکٹ میں امینڈمنٹ لائیں ان لائن ود دا انٹرنیشنل پریکٹسز, تو آپ یقین کریں اس سے نہ صرف ادویات اویلیبل ہوں گی بلکہ دس انڈسٹری ہیز ٹریمنڈس پوٹینشیل ناٹ اونلی ٹو گرو لوکلی, بٹ جو ہماری اگلی منزل ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو جو وہ بڑھائیں, اور اس کے لیے انڈسٹری کا یہ فرسٹ ٹاپ پرائرٹی ہے نا. ایبسلیوٹلی, بہت بہت شکریہ توقیر صاحب, آلویز equipping us with your insights کہ کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے, اور جو ہم خبریں سنتے ہیں کہ جی فلانی دوا نہیں مل رہی ہے, اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, اس کو آپ نے مزید ہمیں کمپریہنسولی ایکسپلین کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس میں نہ صرف ہمیں بطور معاشرہ, بطور انڈسٹری اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, بلکہ بحیثیت ایک قوم کے اپنے لیڈرز سے, اپنے جو منتظمین ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان سے یہ سوال بھی کرنا ہے. آپ کو اور مجھے یہ پریشر بنانا ہے کہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہماری صحت سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے کیا پالیسی فریم ورک ترتیب دے رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کہا جاتا ہے, جو پریڈکشن ہے کہ 2030-2040 تک پاکستان مسلم دنیا کا سب سے زیادہ بڑی کثیر آبادی والا ملک بن جائے گا. تو یہ آبادی کس طرح آگے بڑھے گی؟ آج بھی ہم میل نرشمنٹ اور مختلف مہلک بیماریوں کو ایریڈیکیٹ نہیں کر پائے ہیں, تو یقیناً ان معاملات پہ کام کرنے کی, اس پہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی اشد ضرورت ہے. اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک ود مور اسٹوریز.